نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب هل يشتري صدقته، کیا کوئی شخص اپنے صدقہ کی چیز کو خرید سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز آپ نے کسی غریب کو دی، پھر آپ اسی چیز کو دوبارہ خرید لیں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ولا باس ان يشتري صدقته غیرہ، اور کوئی حرج نہیں اگر کوئی دوسرے کا دیا ہوا صدقہ خرید لے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے کو خود اس چیز سے روکا ہے کہ وہ اپنے ہی صدقے کو دوبارہ نہ خریدے. کیوں؟ اس پہ الزام آ سکتا ہے کہ اس نے یعنی وہی چیز جو اس نے صدقہ کی تھی وہی اس کے پاس پھر ہے. مثلا کسی نے ایک گاڑی صدقہ کی اور اس کے بعد وہ پھر وہی دوبارہ خرید لی، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایک شبہ میں ڈالنے والی بات ہوگی، اس لیے اس کو منع کیا گیا. ولم ینہا غیرہ، لیکن دوسرے کو منع نہیں کیا، یعنی اگر کوئی دوسرا شخص اس کو خریدتا ہے تو اس کی اجازت ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سالم ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما كان يحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس فی سبیل اللہ. حضرت عمر بن خطاب نے ایک گھوڑا فی سبیل اللہ صدقہ کیا. فوجدہ یباع، آپ نے دیکھا کہ اسے بیچا جا رہا ہے. فاراد ان یشتریہ، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ خود ہی اس کو خرید لیں، پھر پسند ہوگا. ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاستأمرہ، آپ سے اجازت مانگی، امر چاہا. فقال لا تعد، آپ نے فرمایا مت لوٹو، یعنی دوبارہ نہ لو اس کو، فی صدقتک، اپنے صدقے میں. فبذلک کان ابن عمر رضی اللہ عنہما لا یترک، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نہ چھوڑتے تھے ان یبتاع شیئا تصدق به، کہ خریدے اس چیز کو جس کو انہوں نے صدقہ کیا، الا جعلہ صدقۃ، مگر اس کو دوبارہ صدقہ کر دیتے تھے. یعنی خرید کر اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. اگر کوئی بیچ رہا اور کوئی بیچارے غریب سے، یعنی مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز صدقہ کی اور وہ چیز اس کے کام کی نہیں ہے، وہ اسے بیچنا چاہتا ہے، جب وہ بیچنے لگا ہے کوئی اس سے لینے والا بھی نہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی لے سکتے ہیں، تو آپ پھر لے لیں اور آپ اس کو پھر صدقہ کر دیں، تو یہ جائز ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ خرید کے واپس لے آئیں. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده، میں نے فی سبیل اللہ ایک گھوڑا صدقہ کیا تو ضائع کر دیا اس کو اس شخص نے کہ جس کے پاس وہ تھا، یعنی اس کا خیال نہیں رکھا. آپ اپنی اتنی محنت سے ایک جانور پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر وہ ایسے شخص کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ فقیر کو دے رہے ہیں تو فقیر بیچارہ خود نہیں کھا سکتا، گھوڑے کو کہاں سے کھلائے، لیکن جس نے دیا اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اس کی قدر نہیں کی گئی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو خرید لوں. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، تو میں نے سمجھا کہ وہ اس کو کم قیمت پہ بیچ دے گا کیونکہ وہ حاجت مند ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی قیمت بھی گر چکی. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال لا تشتری ولا تعد فی صدقتک، اپنے صدقے میں. آپ نے فرمایا مت خریدو اور نہ اپنے صدقے میں لوٹو. وَإِنْ آتَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، اور اگر چہ وہ تمہیں اسے ایک درہم میں ہی کیوں نہ دے. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، کیونکہ لوٹنے والا اپنے صدقے میں یا صدقے کی طرف، کالعائد فی قیئہ، ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنی قے کو چاٹ لے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب خدا نہ خواستہ منگنیاں ٹوٹتی ہیں کیا ہوتا ہے. منگنی میں جو کچھ کوئی کپڑا کوئی چیز، وہ ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے نا. اب جب وہ ٹوٹ جاتی تو پھر کیا کیا جاتا ہے، کپڑے واپس کیے جاتے ہیں، وہ چیزیں واپس کی جاتی ہیں. تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. شادی کے بعد جب طلاق ہوتی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، اسی قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. قرآن میں کیا آیا ہے کہ اگر تم کسی کو ڈھیروں مال بھی دے چکو فلا تأخذوا منه شیئا، اگر بیوی کو تم نے ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہے، اگر طلاق دینا چاہتے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. جو ایک دفعہ ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، صدقہ کر دیا، اب واپس نہیں لے سکتے. مثلا آپ نے کسی کو کچھ دیا اور آپ نے دیکھا وہ صحیح استعمال نہیں کرا، آپ کہتے لاؤ ادھر واپس، ایسے ہی تمہیں دیا. باب ما یذکر فی الصدقۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ کا ذکر، یعنی وہ حرام ہے، مراد یہ ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ لیطرحها ثم قال ما اشعرت ان لا نأكل الصدقة، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے. باب الصدقۃ علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو موالی یعنی غلام یا آزاد کردہ غلاموں کو صدقہ دینا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا تو کیا اس کے غلام یا لونڈی کو بھی نہیں دیا جا سکتا، یا اس کے آزاد کردہ غلام کو نہیں دیا جا سکتا.
تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ان کی آل شمار ہوتے ہیں. اسی لیے جب آزاد بھی کر دیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ مولا ابن عمر. نافع جو تھے حضرت امام مالک کے استاد، وہ غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ ابن عمر کے. ابن عمر نے ان کو آزاد کر دیا اور بہترین علم انہوں نے حاصل کیا، حتیٰ کہ امام مالک نے ان سے سیکھا. اب نافع کی زندگی میں ساری زندگی ان کے نام کے ساتھ ایک لقب چپک گیا، اور وہ کیا تھا؟ اکیلے نافع نہیں، نافع مولا ابن عمر، ابن عمر کے آزاد کردہ غلام. اب اگر ابن عمر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو کیا ان کے اس غلام کو بھی نہیں دی جا سکتی؟ سوال یہ ہے. یہاں ازواج مطہرات کی بات اس لیے کہ وہ بھی آپ کی آل ہیں. تو اگر ازواج مطہرات پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو کیا ان کے غلاموں پہ بھی نہیں ہے؟ یہ مطلب بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، غلام لونڈی جو ہیں وہ اس نسل سے نہیں ہے اس لیے ان کو دی جا سکتی ہے. حدثنا سعید بن عفیر حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبید اللہ ابن عبد الله عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاة میتة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری دیکھی. اعطیتها مولاة لمیمونة من الصدقة، جو حضرت میمونہ کی لونڈی کو خیرات میں ملی تھی. شاید ان سے مر گئی ہوگی، ضروری نہیں کہ مری ہوئی تھی تو آ کے کسی نے خیرات کر دی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا انتفعتم بجلدها، کیوں نہ تم نے فائدہ اٹھایا اس کی جلد یعنی اس کے سکن سے. قالوا انها میتۃ، لوگوں نے کہا یہ تو مری ہوئی بکری ہے. قال انما حرم اکلها، آپ نے فرمایا صرف اس کا کھانا حرام ہے. اب یہ مقصد اس کا کیا ہے کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ میمونہ کی لونڈی تھی جو آپ کی ازواج مطہرات میں سے تھی. حضرت میمونہ ان کی آگے لونڈی تھی، تو ان کو کسی نے مری ہوئی بکری دی یا بکری دی اور وہ مر گئی، تو آپ نے وہ بکری دیکھ کے فرمایا کہ اس کی کھال کو کیوں نہیں استعمال کرتے. تو لوگوں نے کہا تو مری ہوئی بکری کی کھال. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، صرف گوشت کھانا حرام ہے، مری ہوئی بکری کی جلد استعمال کی جا سکتی، یعنی اس کے لیدر کو کسی بھی طرح یوز کیا جا سکتا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا ارادت ان تشتری بریرۃ للعتق واراد موالیہا ان یشترطوا ولاءها، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بریرہ کو آزاد کرانے کے لیے خریدنا چاہا. یعنی بریرہ پہلے کسی کی لونڈی تھی، پھر حضرت عائشہ نے ان کو خریدنا چاہا. کس لیے خریدنا چاہا؟ کہ خرید کر کیا کریں گی؟ آزاد کر دیں گی، اور انہوں نے کیا بھی. واراد موالیہا، تو اس کے جو موالی تھے یا مالک تھے بریرہ کے جو پہلے، یعنی حضرت عائشہ سے پہلے جو مالک تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان یشترطوا ولاءها، کہ شرط رکھ دی اس کی ولا کی کہ وہ ان کی طرف منسوب ہوگی. اور یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور آپ نے پھر خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو کہا کہ ایسی شرطیں کیوں باندھتے ہو. فذکرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتریها، آپ نے فرمایا اسے خرید لو. فانما الولاء لمن اعتق، ولا اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، اس کی نہیں ہوتی جو بیچ دیتا ہے کسی کو. یعنی ابن عمر اگر نافع کو بیچ دیتے تو مولا ابن عمر نہ کہلاتے. کب کہلائے؟ جب انہوں نے ان کو آزاد کیا. یعنی یہ قصہ کیا ہے؟ حضرت بریرہ کسی کی لونڈی تھی، حضرت عائشہ نے دیکھا، چاہا کہ ان کو خرید کے آزاد کر دیں، کیونکہ حضرت عائشہ کے والد اور وہ خود انہوں نے بے شمار غلام اس طرح آزاد کیے تھے. آزاد کرنا چاہا. جب یہ خریدنے گئی ان سے، کون؟ حضرت عائشہ، تو بریرہ کے جو مالک تھے انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے خرید تم لو، لیکن موالی یا مولا ہم اس کے کہلائیں گے. اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی، کہ غلام کی اپنے نسل کی طرف نسبت نہیں ہوتی، اس کی طرف ہوتی جو اس کا مالک ہوتا ہے. حضرت عائشہ نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ولا کی نسبت اس کو ملے گی جو آزاد کرے گا، نہ کہ بیچے گا. بیچنے سے تو اس کی ملکیت ختم ہوگی، تعلق ختم ہو گیا. قالت وأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا. فقلت هذا ما تصدق به على بریرہ، تو میں نے کہا کہ یہ بریرہ پہ صدقہ کیا گیا تھا. فقال، آپ نے فرمایا هو صدقۃ، وہ صدقہ ہے، ولنا ہدیۃ، اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی بریرہ کو جو دیا گیا جب وہ صدقہ تھا، اب بریرہ جو ہمیں دے رہی ہے وہ ہمارے اوپر صدقہ نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بریرہ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ غلام تھیں، ان کی مولا تھیں، لیکن ان پہ صدقہ دیا گیا، یہ مراد ہے. یعنی ازواج مطہرات کی موالی کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. باب اذا تحولت الصدقہ، جب صدقہ پھر جائے، یعنی اس کی ملکیت بدل جائے تو پھر کیا ہو؟ مثلا آپ نے کالا بکرا کسی غریب کو پکڑا دیا، اب اس نے اس کو ذبح کر لیا، ٹھیک، اب وہ ذبح ہوا تو بیچارہ سارا ایک دن میں نہیں کھا سکتا، اس کے گھر میں فریزر بھی کوئی نہیں،
تو وہ کیا کر رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، لوگوں کو بھی آگے دے رہا ہے. حالانکہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ گوشت کی خرید کے بیچارے کو دے آتے، نہ خود تکلیف اٹھاتے بکرا اٹھا کے بسوں میں لاد کے کہیں لے جانے کی، اور نہ اس کو مصیبت ہوتی، اور کچھ اس کو دے دیتے جو کٹا ہوا اگر گوشت ہوتا کوئی کسی اور کو دے دیتے. لیکن چونکہ سارا آپ نے اس کو دیا، اس لیے اب وہ بیچارہ ایک دن میں تو نہیں کھائے گا، وہ تقسیم بھی کرنا چاہے گا، کیونکہ غریبوں کے دل بڑے ہوتے ہیں. بہرحال جب وہ تقسیم کرنا چاہے گا تو اب اس تقسیم میں ہو سکتا ہے کوئی امیر بھی آ جائے. کیا وہ کھا سکتا ہے؟ جی ہاں، کھا سکتا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یزید بن الزرع حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیة الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ رضی اللہ عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے. فقال، فرمایا، هل عندکم شیء، کوئی چیز ہے تمہارے پاس یعنی کھانے کی؟ فقالت لا، کہتی ہیں نہیں. الا شیء بعثت به الینا نسیبۃ، مگر وہی چیز جو ہماری طرف نسیبہ نے بھیجی، من الشاة، بکری میں سے، التی بعثت بها من الصدقۃ، وہ جو اس نے بھیجا ہے صدقے میں سے. یعنی گھر میں کچھ نہیں رکھا سوائے اس گوشت کے جو نسیبہ نے صدقے کے گوشت میں سے بھیجا ہے. فقال، آپ نے فرمایا، انہا قد بلغت محلہا، کہ وہ اپنے جگہ کو پہنچ چکا، یعنی صدقہ جہاں لگنا تھا لگ چکا، اب وہ ہمیشہ صدقہ ہی نہیں رہے گا. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک سونے کی انگوٹھی آپ نے صدقہ کی، وہ آگے بک گئی، اب یہ نہیں کہ اس انگوٹھی پہ صدقہ کا نام لکھا گیا کہ وہ جس کے پاس بھی ہوگی وہ صدقہ ہی بن جائے گی. نہیں، جس کو دی اس کے لیے تو صدقہ ہے، آگے وہ بیچے، وہ رکھے، وہ گفٹ کرے، وہ کچھ بھی کرے، اب اس کی حیثیت بدل چکی ہے. اس کی حیثیت صدقے کی کب تھی؟ جب وہ آپ کے نیت کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے وہاں تک پہنچی، اپنی جگہ پہ پہنچ گئی، بس پہنچ گئی، ختم. اب اس کے اوپر سے صدقے کا لیبل ہٹ گیا. اب وہ آگے اس کے ساتھ جو بھی وہ معاملہ کرنا چاہے کرے، چاہے تو پہنے، چاہے تو بیچے، چاہے تو کسی کو تحفہ دے دے، جو چاہے کرے. اب اس میں آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی کہ مثال کے طور پر جیسے عاملین کی تنخواہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ عاملین ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بہت امیر ہوں، مثلا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ بیت المال کا جو دفتر ہے اس میں اپنی اس ڈگری کے ساتھ کام کر رہا ہے. اب اس کو اگر تنخواہ دی جا رہی ہے اور اسی پیسے میں سے دی جا رہی ہے جو صدقے کا یا زکوٰۃ کا اکٹھا ہوا ہے، تو اب کیا دی جا سکتی؟ جی ہاں، ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ دی جا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص 1-2 گھنٹے وہاں کام کرتا اور کہیں زیادہ کام کرتا اور اس کی تنخواہ وہاں سے اتنی ہو کہ یہاں سے اس کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں، پھر بھی اس کی تنخواہ دی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو صدقہ جمع ہوا وہ ایک مقام پر جمع ہوا، اپنے مقام پہ پہنچ گیا. اب جب آگے وہ تقسیم ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو بھی دی جا سکتی ہے اس میں سے. اسی طرح مثال کے طور پر کسی ادارے میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کسی دینی ادارے میں، کسی مدرسے میں. اب یہ کہ وہاں پر زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، وہاں کچھ اور مال بھی آ رہا ہے. اب وہ مال ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، اس مال میں سے مختلف لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی. کیا وہ تنخواہ مختلف لوگوں کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے قاری صاحب ہیں، اب وہ یونیورسٹی میں بھی کام کرتے ہیں اور یہاں بھی پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں. یونیورسٹی سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، نہ وہ فقیر ہے نہ مسکین ہے. اب ان کو تو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن تنخواہ جس ڈبے سے آپ ان کو دے رہے ہیں اس ڈبے میں زکوٰۃ بھی ڈالی ہوئی ہے. اب کیا بنے؟ ان کے لیے تو زکوٰۃ لینا حلال نہیں، لیکن آپ ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دے رہے ہیں. تو یہ کیسے دینے کی اجازت ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جس نے بھی وہ پیسہ دیا، زکوٰۃ دی مثلا، وہ کہاں دے دی؟ فی سبیل اللہ دے دی، وہ اپنی جگہ پہنچ گئی. ٹھیک، اب اس میں سے جب آگے وہ کسی کو دی جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا شمار ہوگی؟ اس کی تنخواہ شمار ہوگی، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن میں تنخواہ نہیں لیتی کہ آپ سوچیں کہ شاید میں اپنے رستے ہموار کر رہی ہوں. یہ مجھے بات بتانی نہیں چاہیے تھی، لیکن میں نے اس لیے بتا دی کہ وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں لوگوں کو روک کے کھڑا کر کے کہا تھا یہ میری بیوی ہیں، یہ صفیہ ہیں، تاکہ دوسرے بدگمانی سے بچ سکیں. لیکن اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں اس ادارے سے، تو ضروری نہیں کہ وہ فقیر ہوں تو ان کو آپ تنخواہ دے سکتے ہیں. وہ باعزت لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو اس زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں. کہاں سے دے رہے ہیں؟ اس مال میں سے دے رہے ہیں جو فی سبیل اللہ اس ادارے کو دیا گیا، ہاں وہ زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو. اس کے باوجود جو لوگ عموماً عام طور پر کفارہ اور فدیہ اور فطرانہ اور اس طرح کا مال دیتے ہیں، اس کے لیے ہم نے الگ ڈبہ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر صدقات لکھا ہوا ہے. اس کو ہم ادارے کے کسی کام میں نہیں لاتے، وہ پیورلی غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں پہ جاتا ہے، جو بھی ضرورت مند معاشرے کے افراد ہیں. وہ اسی احتیاط کی وجہ سے کہ وہ چونکہ مثلا فدیہ جب آپ دیتے ہیں تو وہ کیا ہے قرآن میں کہ طعام مسکین،
مسکین کا کھانا ہے تو وہ پیورلی مسکین کو ہی جانا چاہیے. اس لیے یہ 2 ڈبے اٹھا کے رکھے اور دھرے جاتے ہیں اور ان بیچاروں کو مصیبت پڑی رہتی ہے اٹھانے والوں کو، یہ اس احتیاط کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی کوئی رفاہی کام کریں تو اس وقت آپ پھر دوبارہ ٹیلی فون کر کے وقت نہ اپنا ضائع کریں اور نہ ہمارا ضائع کریں. آج ہی مسئلہ سمجھ لیں. حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ حدثنا وکیع حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلحم تصدق به علی بریرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا جو حضرت بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا. فقال، تو فرمایا، ہوا علیہا صدقۃ وہو لنا ہدیۃ، وہ ان کے لیے تو صدقہ ہے اور ان کی طرف سے جب ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے. وقال ابو داود انبأنا شعبہ عن قتادہ سمع انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ایک اور روایت سے بھی آئی ہے. باب اخذ الصدقۃ من الاغنیاء وترد فی الفقراء حیث کانوا، مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور محتاجوں کو دینا جہاں کہیں بھی وہ ہوں، یعنی ایک جگہ کی دوسری جگہ بھی جا سکتی. حدثنا محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله ابن سيفي عن ابي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. باب صلاة الإمام، امام کی دعا. صلاة یہاں بمعنی دعا ہے. امام کی دعا و دعائہ لصاحب الصدقہ، اور اس کی دعا صدقہ والے کے لیے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، اور لے لو ان کے مال میں سے صدقہ. تطہرہم، تم پاک کرو ان کو، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ مال کی پاکیزگی کا سبب ہے. انسان کی کمائی میں اگر کوئی ایسی چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ اس کو بھی پاک کرتا ہے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور نفس کے تزکیے کا بھی سبب ہے. اس دن کسی نے سوال کیا تھا نا کہ تزکیہ نفس کیسے ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ صدقہ خیرات بھی انسان کے اندر کو پاک کرتی ہے. کس سے؟ طرح طرح کی لالچ سے، بغض سے، حسد سے، اور اسی طرح برے جذبات سے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر دعا کرو یا ان کے لیے دعا کرو. ان صلاتک، کیونکہ آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے باعث سکون ہے. یعنی یہاں کیا سنت بتائے گی کہ جو لوگ وصول کریں صدقات کے مال اپنے لیے نہیں، جیسے بیت المال کے لیے بھی، تو اس کو کیا کہا گیا کہ وہ جواباً ان کے لیے دعا کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی لوگ آتے، بصدقتہم، اپنا صدقہ لے کر، قالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلان پر رحمت بھیج. فاتاہ ابی بصدقتہ، تو عبداللہ بن ابی اوفا کہتے کہ میرے والد اپنا صدقہ لے کر آئے. فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ رحمت بھیج، رحم فرما، کس پر؟ آل ابی اوفا پر، یعنی ان پر بھی، ان کی اولاد پر بھی، بچوں پر بھی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر صدقہ نہیں لگتا تھا، اور نہ وہ صدقے کو قبول کیا کرتے تھے اپنی ذات کے لیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور صحابی ہیں سلمان فارسی، یہ بیچارے بہت آزمائشوں کے بعد مدینہ پہنچے، وہاں کسی یہودی کے پاس کام کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کی خبر سنی تو بہت شوق سے ان کے پاس آئے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آنے والے نبی کی کچھ علامات معلوم تھیں کہ وہ صدقہ نہیں لے گا لیکن ہدیہ لے گا. تو وہ کچھ مال لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں لیتا. پھر اس کے بعد وہ دوسری دفعہ ہدیہ لے کر آیا تو آپ نے اسے قبول کر لیا. اب بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ میں کسی کی ملکیت بنانا ضروری ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ صدقات لے کر آتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کراتے تھے. یہاں ملکیت نہیں کروا رہے ان کی، کیونکہ آپ پر تو لگتا ہی نہیں. اور آپ کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ عام مصلحتوں پر خرچ کرنے کے لیے. اور اس میں تمام تر مصلحتیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ان پر خرچ ہوا، جہاد میں بھی ہوا، اور فقراء پر، مساکین پر، باقی ضرورت مندوں پر بھی.
باب ما یستخرج من البحر، جو سمندر سے نکالا جاتا ہے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لیس العنبر برکاز، رکاز کہتے ہیں جمع شدہ مال کو یا خزانے کو یا وہ چیز جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو. تو کہا گیا کہ جو سمندر سے چیزیں نکلتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے موتی وغیرہ، خواہ وہ قیمتی ہی کیوں نہ ہو لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ لیس العنبر، عنبر بھی ایک چیز ہے جو سمندر سے نکلتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دریائی گھاس ہے. لیس العنبر برکاز انما ہوا شیء، وہ تو ایک چیز ہے، دسرہ البحر، جسے پھینک دیتا ہے سمندر یعنی کنارے پہ. وقال الحسن فی العنبر واللؤلؤ، حسن بصری کی رائے یہ ہے کہ عنبر اور موتی پر الخمس پانچواں حصہ ہے. فانما جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کیا، پھر رکاز میں الخمس پانچواں حصہ. لیس فی الذی یصاب فی الماء، لیکن رکاز وہ چیز نہیں ہے کہ جو پانی میں سے نکلتی ہے. اس لیے یہ دونوں آراء ساتھ ساتھ لائے امام بخاری. اس میں پہلی بات کیا لائے ہیں، ابن عباس کی رائے کہ عنبر جو ہے یہ رکاز نہیں، کیونکہ وہ سمندر سے نکلتا ہے، اور جو سمندر سے نکلے وہ رکاز نہیں ہوتا. لیکن امام حسن بصری کیا کہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رکاز ہے. اور رکاز جو ہے، اچھا اس پہلے میں یہ بتا دوں کہ رکاز کیا ہے تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ. رکاز وہ خزانہ ہوتا ہے جو زمین سے یکایک نکل آتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے بینک نہیں ہوتے تھے، لاکرز نہیں ہوتے تھے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں پر لوگ مال جمع کر سکیں. تو وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ زمین میں گڑھا کھود کر اس میں اپنے خزانے دفن کر دیا کرتے تھے. اب مثلا آپ دیکھیں کہ آپ گھر بنا رہے ہیں، بنیادیں کھود رہے ہیں، اور آپ کو نیچے سے سونے کا ایک ڈھیر مل جاتا ہے، یا اسی طرح آپ کو اچانک بہت بڑی اماؤنٹ کہیں ایسی جگہ پر مل جاتی ہے. مثلا آپ سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز تیرتی ہوئی آ رہی ہے. جب آپ پکڑتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو بہت بڑا خزانہ ہے کسی کا، جو جیسے کوئی جہاز ڈوب گیا یا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہوا اور وہ آپ کے ہاتھ لگ گئی. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ چیز سمندر کی پیداوار میں سے ہے تو اس پر کیا رائے ہے ابن عباس کی کہ اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ سونا چاندی وغیرہ ہے مثال کے طور پر، تو اس صورت میں ان پر کیا ہوگا، زکوٰۃ عائد ہوگی. کتنی دینی ہوگی اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں اور دوسری شرائط نہیں ہے. جو اچانک اور یکایک دفن کیا ہوا خزانہ نکل آئے تو اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا. فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن حرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دینار، کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے بنی اسرائیلی سے قرض مانگا. کتنا؟ 1000 دینار، 1000 دینار. فدفعها الیہ، تو اس نے اس کو دے دیا. فخرج فی البحر، تو وہ سمندر کی طرف چل دیا. فلم یجد مرکبا، تو وہاں اس کو کوئی سواری نہ ملی. فاخذ خشبۃ، تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی. فنقرها، اس کو کھودا، کریدا. فادخل فیہا 1000 دینار، اس میں 1000 دینار بھر دیا. فرما بها فی البحر، اور اس لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا. فخرج الرجل الذی کان اسلفہ، تو نکال لیا اس شخص نے اس لکڑی کو جس نے وہ قرض دیا تھا اس کو. فاذا بالخشبۃ، تو وہ ایک لکڑی تھی. فاخذها لاہلہ حطبا، تو اس نے گھر والوں کے لیے اس کو ایندھن سمجھ کے لے گیا. فذکر الحدیث، اور یہ حدیث ساری پھر آگے آتی ہے. فلما نشرها، جب اس لکڑی کو چیرا. وجد المال، تو اس میں سے پیسہ نکلا، مال نکل آیا. اب یہ قصہ کیا ہے، تھوڑا یہاں بہت ہی مختصر کر کے بتایا گیا جس سے پوری طرح بات سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا اور اس کے بعد وہ سمندر پار کسی کام کو چلا گیا. اب یہ ہے کہ ایک وعدہ تھا اس کا کہ فلاں تاریخ تک تمہیں میں قرض واپس کر دوں گا. اب ہوا یہ کہ وہ اس وعدے کو پہنچ نہ سکا، انتہائی مجبوری کی وجہ سے. مجبوری کیا تھی کہ اس کو کوئی کشتی جہاز ہی نہ ملے. اب اس نے کیا کہ یا اللہ، میں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا اور مجھے وہ پورا کرنا تھا. اس نے اس طرح کیا کہ ایک لکڑی لی اور اس میں اندر جگہ کھود کے پیسے رکھ کے لکڑی اس کو بند کر کے تو سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ یا اللہ، میں نے یہ قرضہ دے دیا تو خود اس شخص تک پہنچا دے. اور ہوا کیا کہ دوسری طرف وہی شخص جس کو ملنا تھا وہ سمندر کے کنارے گھوم رہا ہوگا اور وہاں سے وہ لکڑی نکال کے لے جاتا اپنے گھر جلانے کے لیے. تو جب چیرتا تو دیکھتا کہ وہ 1000 دینار جو ہے اس کے واپس آ گئے. تو یہ کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے یا من گھڑت کہانی نہیں ہے، اس کا حدیث میں ذکر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور ایسی چیزیں، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل بات نہیں. اصل چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ پھر وہی نیت کا اخلاص. آپ کسی چیز، کسی فرض کے ادا کرنے میں کتنے مخلص ہیں. اگر آپ کے اندر تڑپ ہے کوئی کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ پیدا کر دے گا. اور بظاہر آپ ایسا عمل بھی کر لیں کہ وہ جو سمندر میں ملا ہوا نظر آئے، یعنی ضائع ہو گیا، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں نتیجہ جا کر نکل آئے گا. آپ کا کام کیا ہے کہ کام کرتے جائیں اور اسے قبول کرنا اور اسے منزل تک پہنچانا اور اس کا نتیجہ نکالنا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے.
بابن فی الرکاز الخمس، رکاز میں پانچواں حصہ ہے. وقال مالک و ابن ادریس، امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں. ابن ادریس جو ہے یہ محمد بن ادریس امام شافعی کا نام ہے. الرکاز دفن الجاہلیہ، رکاز جو ہے جاہلیت کے خزانے ہیں، یعنی دور جاہلیت میں لوگ جس طرح مال جمع کر کے رکھتے تھے. فی قلیلہ و کثیرہ الخمس، کم ہو یا زیادہ اس میں پانچواں حصہ دینا ہو. یعنی رکاز میں زمین کھودتے ہوئے جو بھی دفینہ نکلے، خزانہ نکلے، اس میں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ پانچواں حصہ نکالنا ہوگا. ولیس المعدن برکاز، لیکن معدن جو ہے، معدنیات جو ہیں، معدنیات میں بہت ساری چیزیں جیسے ہیرے جواہرات بھی نکلتے ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے تیل نکلتا ہے مثال کے طور پر، یہ گیس نکلتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے زمین سے آتی ہیں چیزیں، یا بعض اوقات جو مائنز سے جو چیزیں نکلتی ہیں جیسے نمک وغیرہ نکلتا ہے، تو وہ رکاز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک نیچرل ریسورسز ہیں مختلف چیزوں کے آنے کے، اور یہ کیا ہے؟ ایک انسان نے خود دفن کیا ہوا ہے، یعنی انسان کا ڈالا ہوا اور رب کے ڈالے ہوئے میں بھی فرق ہے. وقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی المعدن، معدنیات کے بارے میں، کہ جبارن، وہ جبار ہیں، یعنی اس پر کوئی تاوان نہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. جبار جو ہے نا جیم بے رے ہے، جبر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کی درستگی کرنا، اور پھر اسی طرح کسی بھی چیز کا تاوان نہ دینا، بیکار بے قیمت چیز. جیسے معدنیات کے بارے میں کیا فرمایا؟ جبارن، کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں. یہ بہت جامع لفظ ہے جس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. والمعدن جبار، کہ معدن میں یا کان میں موجود چیز پر زکوٰۃ نہیں. وفی الرکاز الخمس، اور آپ نے کیا فرمایا کہ دفینے میں کیا ہے؟ پانچواں حصہ. واخذ عمر بن عبد العزیز من المعادن من كل 200 خمسة، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا کیا کہ کانوں میں سے نکلنے والی چیزوں میں 200 پر 5 روپے لیے، یا 5% لیا. تو یہ کیا ہوا؟ 2.5% ہی ہو گیا نا، پھر 100 پر 2.5 ہو گیا، تو 200 میں 5 ہو گیا. وقال الحسن، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ما کان من رکاز فی ارض الحرب ففیہ الخمس، کہ جو رکاز یا جو دفینہ ارض حرب پر ہو. ارض حرب کون سی ہوتی ہے؟ دشمن کی زمین جن کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. ففیہ الخمس، تو اس میں پانچواں حصہ ہوگا. وما کان فی ارض السلم، اور جو سلامتی یا صلح امن کی زمین میں ہو، ففیہ الزکات، تو اس میں زکات کے حساب سے دینا ہوگا. وان وجدت اللقطۃ فی ارض العدو، اگر دشمن کی زمین پر تم کوئی گری پڑی چیز پاؤ، لقطہ، فعرفھا، تو اس کا بھی اعلان کراؤ. یہ نہیں کہ کہو کہ یہ تو کسی کافری کی گری ہوئی ہے اس لیے میرے لیے حلال ہو گئی. وان کانت من العدو، اور اگر کسی دشمن سے ہے، ففیہ الخمس، تو اس میں کیا ہے؟ پانچواں حصہ. وقال بعض الناس، اور بعض لوگ کہتے ہیں المعدن رکاز، کہ معدن کیا ہے؟ دفینہ ہے. مثل دفن الجاہلیہ، جیسے جاہلیت کے دفینے. لأنه يقال ارکز المعدن اذا خرج منه شيء، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خزانہ نکلا معدن سے جب نکلے اس سے کوئی چیز. قیل له قد يقال لمن وهب له شيء، یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے جس کو کوئی چیز عطا ہو جائے، یعنی ہبتن مل جائے اچانک، یعنی کوئی اپنی مرضی سے دے دے. اور ربح ربحا کثیرا، یا کسی چیز میں بہت زیادہ نفع اس کو حاصل ہو جائے. او کثر ثمرہ ارکزت، یا اس کا پھل بہت زیادہ آ جائے، تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ارکزت. ثم ناقض، پھر اس کے خلاف بات ہوئی. وقال لا باس ان یکتمہ ولا یؤدی الخمس، اور پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی اس کو چھپا لے اور پانچواں حصہ نہ دے. تو یہاں اصل میں یہ فقہی بحثیں ہیں، مختلف آراء ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ معدن پر زکوٰۃ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا ہیروں پر، جواہرات پر، سمندر کے موتیوں پر، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو دفینہ ہے اس پر بات واضح ہے کہ اس میں پانچواں حصہ ہوگا، یعنی ہر 100 پر پانچواں نہیں، ٹوٹل اماؤنٹ پر پانچواں، تھوڑا ہو یا زیادہ. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجماء جبار، کہ بے زبان جانور جو ہے اس کا کوئی تاوان نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ جا رہے ہیں اور کسی کے کتے نے آپ کو کاٹ لیا، تو ایسی صورت میں کیا کتے کے مالک سے آپ تاوان وصول کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالک نے کبھی کتے کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ لوگوں کو کاٹو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس نے گھر میں رکھا ہوا اور وارننگ بھی دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو بھی اس کی طرف سے وارننگ موجود ہے اور وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے پیچھے کتا دوڑا دیتا ہے تو پھر اس میں کتے کا قصور نہیں. جیسے شکاری کتے ہوتے ہیں، شکاری کتے کیا کرتے ہیں؟ شکار پکڑتے ہیں جا کے. تو اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر آپ کے اوپر اپنا کتا دوڑا دیا شکار سمجھ کے، تو اس صورت میں وہ اور مسئلہ ہوگا. لیکن اگر رستہ چلتے ہوئے بعض جانور ایسے جو کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتے، کتے یا بلی، ضروری نہیں کہ کسی نہ کسی کے ہی ہوں، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ بلی کو پکڑ کے قتل کر دیں کہ اس نے مجھے نوچ لیا یا آپ کے بچے کو نوچ لیا. نہیں، بے زبان جانور جو ہیں ان کے کاٹے پہ یا ان کے نقصان پہنچانے پہ
کوئی ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا یا کوئی تاوان ان سے نہیں لیا جائے گا. والبئر جبار، اور کنواں بھی جبار ہے. کیا مانا کہ اگر کوئی شخص کنواں کھود رہا ہے یا کوئی کھدوا رہا ہے اور وہ اس میں گر کے مر جاتا ہے، یا مثلاً کسی کا کنواں ہے، آپ کے گھر میں کنواں ہے، آپ کے مہمان آئے ہیں، خدا نخواستہ مہمانوں کو کوئی بچہ اس میں گر جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ کہ آپ کو اس کی دیت دینی ہوگی یا کچھ نہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جو نقصان دہ ہے اور اس سے ہر ایک کو خود بچنا چاہیے. اور آپ نے اس لیے تو کنواں نہیں کھدوایا ہوا کہ لوگ گریں اس میں، آپ نے تو اس لیے کھدوایا ہے کہ لوگوں کو اس میں پانی ملے اور ان کی ضرورت پوری ہو. اسی طرح فرمایا وفر رکاز الخمس، اور رکاز میں کیا ہے؟ 5واں حصہ. باب قول اللہ تعالی والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے، ومحاسبۃ المصدقین مع الامام، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے اور زکوٰۃ جمع کرنے والوں کا محاسبہ امام کے سامنے، یعنی ان کو امام کو حساب دینا ہوگا. یعنی مثلاً اگر کوئی شخص کسی کے بہاف پر یا کسی کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے ٹیکس جمع کر رہا ہے، یعنی زکوٰۃ مراد ہے، تو جن کی طرف سے اپوائنٹ ہوا ہے ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان سے اس کا حساب لیں، ان سے پوچھ گچھ کریں اور وہ ان کے پاس جا کر اپنے حسابات جو ہیں وہ جمع کرائیں. حدثنا یوسف بن موسى حدثنا اسامہ اخبرنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد على صدقات بنی سلیم، کہ ایک شخص کو بنی سلیم کی زکوٰۃ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور وہ شخص کون تھا؟ رجلا من الاسد، اسد قبیلے سے تھا، یعنی ایک قبیلے کے شخص کو دوسرے قبیلے کی زکوٰۃ پر آپ نے مقرر کیا. یدعا اللتبیہ، جس کو لتبیہ کہا جاتا تھا، ابن اللتبیہ. فلما جاء، جب وہ آیا یعنی وہاں سے زکوٰۃ جمع کر کے، حاسبہ، تو آپ نے اس سے حساب لیا، یعنی اس سے پوچھا کہ کیا جمع کر کے لائے ہو. اور اسی میں آتا ہے کہ اس نے بتایا کہ یہ تو میں بیت المال کے لیے لایا ہوں اور یہ چیزیں مجھے ملی ہیں. تو اسی پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جاتے تو پھر تمہیں یہ چیزیں کون دیتا، یعنی تم ایک ڈیوٹی پر گئے تھے. تو اس طرح کسی امام کا کسی بھی ذمہ داری کو دیے جانے والے شخص سے پوچھ لینا جو ہے وہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات رسالوں اخباروں میں آتا ہے کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں، آپ کسی کو ہماری طرف سے کوئی ڈونیشن نہ دیں. اور اسی وجہ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس طرح کے کام، مثلا مجھے کسی نے بتایا کہ عمران خان کے ہاسپٹل کے بالکل ردی قسم کی رسید بکس چھپی ہوئی، کئی لوگوں نے اس نام کو استعمال کرتے اپنی طرف سے بھی رسیدیں چھپانے. آج کل مہر بنوانا، رسید چھپوانا، کسی بھی چیز کی نقالی کرنا، خصوصاً پاکستان میں تو کوئی مشکل کام نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی پوچھتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے وجود میں آئیں کہ جب یہ تمام سنتیں متروک ہو گئیں کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ رہا اور پوچھنا ایک عیب بن گیا. باب استعمال ابل صدقتی، صدقے کے اونٹ کا استعمال، والبانھا لابناء السبیل، اور اس کے دودھ کا مسافروں کے لیے، یعنی اونٹ ہے صدقے کے اور ان کا دودھ بھی دویا جاتا ہے، وہ کیا مسافروں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو ہاں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ امام بخاری اصل میں یہ ابن السبیل کی تفسیر میں یہ حدیث لائے ہیں. قرآن پاک میں لفظ آپ نے پڑھا نا والعاملین علیہا اور وابن السبیل، تو ابن السبیل کی مثال سنت سے کیا ملتی ہے؟ کہاں آپ نے خرچ کیا یہ مال؟ حدثنا مسدد حدثني يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان ناسا من ارینة اجتووا المدینة، ارینہ قبیلے کے کچھ لوگ جو تھے انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی. فرخص لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ان یأتوا ابل الصدقہ، کہ وہ جہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں پر چلے جائیں. فشربوا من البانھا وابوالھا، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ وہ ان کے دودھ اور پیشاب پیئیں. فقتلوا الراعیہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ چرواہے کو قتل کر دیا. واستاقوا الزود، اور اونٹ بھگا لے گئے. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کسی کو بھیجا. فاتي بهم، ان کو لایا گیا. فقطع ايديهم، ان کے ہاتھوں کو کاٹا. وارجلهم، اور ان کے پاؤں کو. وسمر اعينهم، اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہوئی. وتركهم بالحرة، اور ان کو ہرہ زمین پہ چھوڑ دیا گیا. یا ادون الحجارة، پتھر چباتے تھے. تابعوا ابو قلابہ وحمید وثابت عن انس، یعنی صدقے کے مال میں جس قسم کی انہوں نے خیانت کی، اس خیانت کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کی، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے؟ ان یقتلوا او یصلبوا، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں. باب وسم الامام ابل الصدقۃ بیدہ، زکوٰۃ کے اونٹوں پر حاکم کا اپنے ہاتھ سے داغ لگانا. وسم کہتے ہیں داغ لگانا. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا الولید حدثنا ابو عمرو الاوزاعی حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه حدثني انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال غدوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبد الله بن ابي طلحه، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا. کہاں پر؟ عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر، یعنی انس بن مالک جو ہیں
اپنے ستیلے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ستیلے کہاں سے بن گئے؟ آپ دیکھیں کہ انس بن مالک جو ہیں یہ بیٹے ہیں ام سلیم کے، اور ساتھ کس کے بیٹے ہیں؟ مالک کے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابو طلحہ نے ام سلیم کو پروپوز کیا، شاید مالک فوت ہو چکے تھے یا معلوم نہیں کیا سبب تھا، معلوم نہیں ہے مجھے. ابو طلحہ نے پروپوز کیا تھا ام سلیم کو، تو ام سلیم نے کیا کہا کہ تم ایک مشرک انسان ہو یا کافر انسان ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور بت کون سا؟ جو فلاں شخص نے فلاں درخت سے لکڑی کاٹی اور فلاں حبشی نے اس کو گھڑ کے بنایا، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اسلام میرا مہر ہوگا. تو اس پر وہ مسلمان ہو گئے اور وہ ان کا مہر قرار پایا. اور پھر یہ وہی ام سلیم ہیں کہ جن کے شوہر یہی ابو طلحہ سفر میں گئے ہوئے تھے اور بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اور بیٹے پیدا ہوئے. تو یہاں پر ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے ابو طلحہ کا، جو ایک طرح سے بھائی بنتا ہے انس کا، کہ ماں شریک ہیں دونوں. تو ان کو وہ لے کر گئے. کس لیے لے کر گئے؟ لیحنکہ، تاکہ وہ ان کی تحنیک کریں. تحنیک کیا ہوتا ہے؟ کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو جو پہلی چیز چٹائی جاتی ہے جس کو ہم گھٹی بولتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. فوافیتہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں لے کے جا رہا تھا اپنے بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں نے آپ کو پایا کس حال میں؟ وفی یدہ المیسم، کہ آپ کے ہاتھ میں داغ دینے والا آلہ تھا. یسم ابل الصدقۃ، کہ آپ صدقے کے اونٹوں کو داغ لگا رہے تھے. یہ بعض اوقات خارش کی بیماری اونٹوں کو ہو جاتی ہے، جس کا علاج جو ہے وہ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو داغ لگا کے کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر کا باب. باب صدقۃ الفطر ورأى ابو العالیہ وعطاء وابن سیرین صدقۃ الفطر فریضۃ. ابو العالیہ، عطاء اور ابن سیرین نے بھی اس کو کیا کہا ہے؟ فریضہ قرار دیا ہے. حدثنا یحیی بن محمد بن سکن حدثنا محمد بن جہزم حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا کیا؟ زکاة الفطر، فطر کا صدقہ یعنی فطرانہ. اب میں جب لفظ زکاة الفطر بولوں گی تو آپ اس سے یہ نہ سمجھے کہ کوئی افطاری کی زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ بمعنی صدقہ ہے اور فطر فطرانہ، تو یہ دونوں لفظ ملا کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ فطرانہ. فطرانہ آپ نے فرض کیا کتنا؟ صاعا من تمر، ایک سا کھجور، او صاعا من شعیر، یا ایک سا جو، علی العبد، سب سے پہلے کس پر لفظ بولا آپ نے؟ غلام پر. یہ شاید اہمیت کے لیے، کیونکہ باقی جو صدقات ہیں وہ غلاموں کو نہیں ہوتے، غلاموں پر ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر علی العبد، غلام پر، والحر، اور آزاد پر، والذکر، اور مرد پر، والانثی، اور عورت پر، والصغیر، اور بچے پر، والکبیر، اور بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر ہر ایک پر فرض ہے، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. یہاں تک کہا جاتا ہے اگر ایک دن کا بھی بچہ ہو تو اس پر بھی آتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ خود کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس کے والدین اس کی طرف سے دیں گے. اسی طرح غلام کے بارے میں کہ غلام خود کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس کا مالک اس کی طرف سے دے گا. آپ کے سرونٹس پہ بھی آتا ہے، وہ کیسے دیں گے بیچارے؟ آپ ان کی طرف سے دیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ ایک شخص اگر غریب ہے اور وہ خود نہیں دے سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ جو لوگ اس کو دیں گے اس میں سے وہ آگے نکال دے گا. یعنی ہر شخص کچھ نہ کچھ دے. سال میں کوئی دن تو ایسا ہو کہ جب ہر شخص دینے والا ہو، ہاں امیر ہو یا فقیر ہو. وَأَمَرَ بِهَا، اور حکم دیا اس کا، ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ، کہ وہ دے دیا جائے لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے. کیونکہ اگر نماز کے بعد دیا گیا تو وہ فطرانہ نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی وہ فرض ادا نہیں ہوگا. سا جو ہے یہ پیمانہ ہے جس میں 2.5 کلو ہی آتا ہے. باب صدقۃ الفطر علی العبد وغیرہ من المسلمین. صدقہ فطر کا غلام پر بھی لازم ہونا، وغیرہ من المسلمین، اور باقی مسلمانوں پر بھی، یعنی تمام کے اوپر لازم ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على كل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین. باب صدقة الفطر صاع من شعیر. حدثنا قبیصة حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عیاض بن عبد اللہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعیر. باب صدقۃ الفطر صاع من طعام، یعنی یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ شعیر کا نہیں آیا بلکہ طعام کا آیا ہے، یعنی کھانا. اور کھانے میں جو بھی چیزیں مراد ہیں، اور عموماً اس سے کیا مراد لیا گیا؟ یعنی
گندم جیسے ہم کھاتے ہیں تو گندم مراد ہے، اور بعض نے کہا جو، اور بعض کہتے ہیں سارے اناج اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح العامری انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعیر او ساعا من تمر او ساعا من عقد نیا لفظ ہے جس کا معنی پنیر، او ساعا من زبیب یا زبیب کہتے ہیں منقع خشک انگور۔ باب صدقۃ الفطر ساعا من تمر، یعنی کھجور میں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بزکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر قال عبد الله فجعل الناس ادله مدین من حنطہ، تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس کا برابر قرار دے دیا مدین من حنطہ، 2 مد گیہوں کو یعنی نصف سا کے برابر سمجھا، یعنی اصل میں حکم کیا تھا 1 سا کا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے گندم چونکہ مہنگی تھی اس لیے اس کو اس کے آدھا کر لیا، لیکن ظاہر ہے حضرت معاویہ کا تو قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے۔ باب الصائم من زبیب، حدثنا عبداللہ بن منیر سمع یزید الادنی قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم قال حدثني ایاد بن عبداللہ بن ابی سرح عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نعطيها في زمان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساعا من طعام او ساعا من تمر او ساعا من شعیر او ساعا من زبیب فلما جاء معاویہ وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين، کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر جو تھا 1 سا کھجور، جو یا زبیب دیا کرتے تھے۔ جب معاویہ آئے، یعنی کہاں پر آئے؟ مدینہ میں آئے۔ وجاءت السمراء، اور سمرا کہتے ہیں گندم کو یا گیہوں کو، سمرا آنے لگی، قال ارى مدا من هذا يعدل مدين، کہنے لگے میرے خیال میں کہ یہ آدھا سا کافی ہے۔ مدین یعنی 2 مد سے 1 سا بنتا ہے، تو یہ کہ اس کا 1 مد جو ہے وہی کافی ہے، 1 مد ان باقی چیزوں کے 2 مد کے برابر، یعنی انہوں نے قیمت نکال کر اس کی اماؤنٹ کو کم کر دیا۔ باب الصدقۃ قبل العید، عید سے پہلے صدقہ دینا یعنی فطرانہ دینا۔ حدثنا آدم حدثنا حفص بن میسرہ حدثني موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کا حکم دیا قبل خروج الناس الى الصلاۃ، نماز کی طرف نکلنے سے پہلے، یعنی لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے۔ حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ابو عمر عن زید عن ایاز بن عبداللہ بن سعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر ساعا من طعام، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن 1 سا کھانا دیا کرتے تھے۔ وقال ابو سعید وکانا طعامنا، اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا کیا تھا؟ الشعیر جو، والزبیب منقع، والعقد پنیر، والتمر اور کھجور۔ باب صدقۃ الفطر علی الحر والمملوک، کہ فطرانہ جو ہے آزاد اور غلام سب پر ہے۔ وقال الزہری فی المملوکین للتجارت، اور زہری کہتے ہیں کہ جو تجارت کے لیے غلام رکھے ہوئے صرف ان کے لیے ہے۔ یزکا فی التجارت، تجارت میں زکات بھی دی جائے گی ایک طرح سے، ویزکا فی الفطر، اور فطرانہ بھی دیا جائے گا۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر او قال رمضان علی الذکر والانثى والحر والمملوک ساعا من تمر او ساعا من شعیر فعدل الناس به نصف ساع من بر فكان ابن عمر يعطي التمر فاعوز اهل المدینہ من التمر۔ یہاں پر پہلے تو حدیث وہی آتی ہے، فکان ابن عمر سے نئی بات ہے کہ ابن عمر جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ یعطی التمر، کھجور دیا کرتے تھے۔ فآوز اہل المدینہ تھے، تو مدینہ والے جو تھے وہ محتاج ہو گئے، یعنی کھجور نہیں ملتی تھی، کھجوریں کم ہو گئی، شارٹیج ہو گئی۔ من التمر، کھجور سے۔ فآتا شعیرا، تو انہوں نے کیا دیا پھر اس کے بدلے میں؟ جو دے دیا۔ فکان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر، اور ابن عمر جو تھے چھوٹے بڑے سب کی طرف سے دیتے تھے، حتی ان کان یعطی عن بنیہ، یہاں تک کہ وہ میرے بچوں کی طرف سے بھی دیا کرتے تھے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یعطیہا الذین یقبلونہا، اور ابن عمر جو تھے دیا کرتے تھے الذین، ان لوگوں کو یقبلونہا جو اس کو قبول کر لیتے تھے، یعنی ہر فقیر جو قبول کر لیتا تھا اس کو یہ دے دیا کرتے تھے۔ وکانوا یؤتون، اور وہ دیا کرتے تھے قبل الفطر بیوم او یومین، یعنی عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے بھی، یعنی رمضان کے آخری عشرے کے آخری دنوں میں دے دینا چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی کپڑے یا کوئی کھانا یا کوئی بھی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکیں۔ باب صدقۃ الفطر علی الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے پر فطرانہ۔ حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صدقۃ الفطر صاع من شعیر اور صاع من تمر علی الصغیر والکبیر والحر والمملوک. اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب. یہاں کچھ دعائیں تقسیم ہو رہی تھی تو میرے پیچھے خاتون نے بھی مانگی، مجھے ملی تو میں نے اپنی انہیں دے دی، اپنے لیے مانگی تو ختم ہو گئی، میں نے ان سے واپس اپنی دعا مانگ لی. حالانکہ میں انہیں دے چکی تھی. میں ان خاتون کو نہیں پہچانتی. اب دی ہوئی چیز واپس لینے کا بیان پڑھا تو افسوس ہوا کہ ایسا کیوں کیا. یہ دعا واپس کر رہی ہوں، آپ اس خاتون سے کہیں کہ وہ واپس لے لیں. اللہ کرے کہ سب کا عمل اتنی ہی جلدی بدل جائے. اگر گھر کے ملازموں کو صدقہ دیا جائے اور وہ ہمارے ہی گھر میں فریزر میں رکھ دیں اور ہم غلطی سے جو استعمال کر لیں تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کا کفارہ کر دیں، جو آپ نے کھایا ہے وہ اس کو خرید کے واپس کر دیں. بڑا آسان سا کام ہے. کہتے ہیں کہ سیدوں پر جن کو آل رسول کہتے ہیں ان پر زکوٰۃ حرام ہے، کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ جاننا ہوگی کہ سید کا مطلب کیا ہے، کیونکہ سید کسی ذات کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں عموماً آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آل رسول میں کون لوگ شامل ہیں؟ حضرت حسن اور حسین کی اولاد. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر واقعی کسی کو اپنا نسب نامہ معلوم ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سی چیزیں صرف فرضی طور پر نام رکھ لیے گئے، یا مختلف طبقات جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ لگاتے ہیں. عربوں میں سید کا لفظ مسٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا سردار کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ جو اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے وہ سید کس قسم کا، کیونکہ بہت سی اقسام ہیں سید کی بھی. تو صرف سید ہونے سے جو زکوٰۃ ہے وہ منع نہیں ہو جاتی. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں یا جو آل ہے اس پر صدقہ یا زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ آپ کے جو اقربات تھے ان کے لیے مال غنیمت میں 5واں حصہ تھا. آپ پڑھیں گے بھی سورۃ الانفال میں. اب چونکہ نہ تو جہاد ہے نہ ہی مال غنیمت ہے تو ان فقراء کا کیا ہوگا کہ جو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہوں. اگر لوگ ان کی کسی اور مد میں سے مدد کر سکیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس صورت میں بعض علماء کے نزدیک اس کی رخصت نکلتی ہے کہ استثنائی صورت میں ان کی مدد اسی مال سے کی جائے گی. کیونکہ اضطراری کیفیات، مجبوری کے وہ حالات جس میں انسان کے لیے اپنی جان، اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے. بعض اوقات ایسے لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے یا رہنے کا مسئلہ ہے یا اور، تو اس صورت میں پھر بکراہت یہ مال بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. اسلام میں قرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا صرف قرض حسنہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی قرض دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کیا وہ ربا کی زد میں آتا ہے؟ ربا کہتے ہیں جو چیز اصل زر سے زائد وصول کی جائے. مثلا آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور جب واپس لیں تو 100 کی بجائے 105 لیں تو وہ 5 روپے ربا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ویسے ہی کسی کو قرض دے دیتے ہیں تو وہ سمپل قرض ہے. اور قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اچھے طریقے سے قرض دیا جائے کہ جس میں کسی کی مدد اور کسی کی بھلائی مقصود ہو اور اس کو مہلت بھی ساتھ دی جائے. میری ایک رشتہ دار نے کسی سے قرض دیا ہوا ہے، اس پر کئی سال گزر گئے، تو کیا مقروض خاتون کو اس قرض کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ مقروض کو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو قرض ہی کیوں نہ دے دے. میرے شوہر بینک میں مینیجر ہیں، ان کے آفس میں کلائنٹ ڈائریاں اور کیلنڈر وغیرہ دے جاتے ہیں. اس بار رمضان میں سعودی سفارت خانے کی طرف سے مدینہ منورہ کی کچھ کھجوریں بھی آئیں. ان سب چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ میرے خیال میں ہر آفس کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے اور وہ سب کے یعنی آفس کی پالیسی کے اندر ہوتا ہے. دینے والے اور لینے والے سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایک پالیسی کے تحت ہی آ جا رہا ہے، تو ایسے تحفے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کا مقصد کوئی ناجائز کام نہیں کروانا ہوتا. پھر کہتی ہیں کہ بعض کلائنٹس کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی بن جاتے ہیں. جی ہاں، یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی آفس میں ہیں اور آفس میں آپ کسی رشتہ داری کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ بیٹھتے، لیکن جب آپ ایک ہی آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو روز مرہ ان لوگوں سے میل جول کے بعد آپ کی دوستی بھی ہو جاتی ہے اور پھر تعلقات بعض اوقات ذاتی تعلقات میں بھی بدل جاتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. شوہر کو تحفے میں ملنے والی اشیاء کھانے پینے کی، ان کا کیا معاملہ ہوگا جبکہ ایسے تحائف وغیرہ اکثر تعلقات بڑھانے کے لیے دیے گئے ہوں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی تحفہ تعلق بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے اور تحفہ دینا اور لینا منع نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دیا کیوں جا رہا ہے، غرض کیا ہے؟ کیا واقعی اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی کوئی لالچ ہے بیچ میں؟ اگر تو اللہ کی محبت اور بغیر کسی غرض کے دیا جا رہا ہے اور بغیر کوئی احسان جتا کے دیا جا رہا ہے پھر تو اس پر اجر ہے انشاءاللہ. لیکن اگر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی ناجائز کام کروائے جائیں، مثلا آپ کو اگر کوئی کھانے پہ بلا لیتا ہے اور آپ ساتھ جاتے ہوئے کوئی چیز مثلا کیک یا کوئی بھی تحفہ آپ ساتھ لے جاتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے جب آپ کو کھانے پہ بلایا تو وہ کیا چاہتا ہے؟ تعلق ہی بڑھانا چاہتا ہے آپ سے، اور آپ اس کے لیے کچھ لے کر جا رہے ہیں تو کس لیے ہے؟ آپ بھی اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی روح سے یہ عمل بظاہر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے،
یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں، آپ کسی جگہ نیا مکان شفٹ کرتے ہیں، وہاں نئے ہمسائے ہوتے ہیں، وہاں بھی یہ تعلقات ہو سکتے ہیں، کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کسی سے تعلقات صرف اس کے عہدے یا دنیاوی حیثیت کی وجہ سے بڑھائے جا رہے ہیں کہ اس سے دنیا کا کوئی مفاد حاصل کیا جائے، اور مفاد بھی ایسا ہو کہ جو جائز نہ ہو، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے. یہ پھر رشوت بن جائے گی ایک طرح سے. اور یہ پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہے اور اس کے اپنے تعلقات ہیں، یعنی ذاتی قسم کے تعلقات ہیں، ان تعلقات میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر ایک شخص ایک ڈیوٹی پر ہے اور ڈیوٹی کے دوران وہ ساتھ ہدیے اس لیے وصول کر رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی وجہ سے ان کی ٹیکس میں کچھ چھوٹ دے دے، اسی سے تو رشوت کا آغاز ہوا. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر دفتروں میں جو لوگ تحفے لے کر آ جاتے ہیں تو ان کا مقصد اس کے سوا کیا ہے؟ اگر آپ اپنے گھر میں ہوں یا آپ اس عہدے پر نہ ہوں، کیا پھر بھی وہ آپ کو وہی تحفہ دیں گے؟ اگر دیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیں گے تو پھر تو معاملہ اور ہے. یعنی جو عام انسانی تعلقات کی محبت ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کی دوستی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، تو اس میں اگر کوئی لین دین کا سلسلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک سرکاری ڈیوٹی کے اوپر، ایک آفیشیل کام کے اوپر آپ کو اس طرح دیا جا رہا ہے اور جس میں آپ کو نیت پتہ ہے یا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص کل تک تو مجھے جانتا نہیں تھا، آج میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں تو یہ میرے لیے تحفہ لے کر آ گیا ہے، تو ضرور کچھ دال میں کالا ہے. تو ایسے تحفوں کو ڈسکریج کریں. لیکن آپ کے مثلاً پرسنل ریلیشنز ہیں کسی کے ساتھ، یا آپ کے تعلقات ہیں، یا کسی وجہ سے آپ کی باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے اور اس میں لین دین ہے اور لالچ کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ المدثر میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ تم کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ کثرت سے اس سے کچھ اور حاصل کر سکو. اور اس کو اگر سامنے رکھ کے ہم اپنے معاشرتی تعلقات میں بھی دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ہم کہاں زیادہ دیتے ہیں؟ جہاں سے ہمیں زیادہ مل سکے. وہاں نہیں دیتے کہ جہاں ضرورت بھی ہو، کوئی شخص فقر و فاقہ کا بھی شکار ہو لیکن ہمیں پتہ ہے اس نے کیا دینا ہے، ہمیں وہاں نہیں دیں گے. تو یہ ذہنیت اسلام نے بدلی کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پہ احسان اس لیے نہ کرو کہ اس سے زیادہ وصول کر سکو. یہ نیت ہے، سب کچھ برباد. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے جب ذرا یہ مصروفیات کم تھیں تو ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں دوسری ایک اور یونیورسٹی میں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں یونیورسٹی لیول پر ایک دوسرے کے ایگزامینرز جیسے جاتے ہیں یا پیپر چیک کرتے ہیں، آپ پیپر بنائیں اور یہ کام کریں. تو میرے ہسبینڈ نے پیپر بنایا اور وہ پھر پیپر چیک ہونے کے لیے آئے. پیپر چیک ہونے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک دن صبح ہی صبح کوئی خاتون ہے اور وہ دوسرے شہر سے ٹریول کر کے آئی ہیں اور کوئی حلوہ پکڑا ہوا تھا، وہ وہاں کا کوئی خاص مٹھائی تھی. تو میرے ہسبینڈ باہر گئے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں پیپرز آپ کے پاس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آئی ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ، اور جو کچھ لے کر آئی ہو تمہارا یہ حق بھی نہیں کہ تم ہمارے گھر کے اندر بھی آؤ. اور اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن ہم نے اس کام سے ہی توبہ کی کہ نہ پیپر چیک کرنے ہیں اور نہ کسی کو یہ موقع دینا ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بھی چیز لے کر آئے. اب آپ دیکھیں کہ یعنی کتنا کھلے عام، کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کا معاملہ ہے. ذرا سوچیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل تو لوگ مانگتے ہیں کہ اگر نہیں دے گے تو فیل کر دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر ہمارے معاشرے میں برکت کیسے ہو سکتی، رحمت کیسے ہو سکتی ہے، ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ صدقہ فطر فرض ہے، اگر نماز سے پہلے نہ دے تو کیا کفارہ ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں، بس وہ عام صدقہ شمار ہوگا. پھر کچھ اور سوالوں کے ذرا جلدی سے جواب ہو جائیں. کیا اولاد ماں باپ پر عائد ہوئی زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر والدین حیات نہ ہوں تو؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ والدین پر زکوٰۃ تھی اور انہوں نے نہیں دی تو ہونا یہ چاہیے کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہی جب قرض ادا کیا جاتا ہے تو اللہ کا قرض بھی ادا کر دیا جائے. مثلاً اگر کسی شخص کی زکوٰۃ رمضان میں ڈیو ہے اور اتفاقاً زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے وہ شخص مر جاتا ہے، جبکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہفتے کا مارجن آگے پیچھے، تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ میت کے فوراً بعد وہ زکوٰۃ جو مجموعی ورثہ ہے اس میں سے نکال دی جائے. اور ظاہر ہے کہ اگر اولاد کو معلوم ہے تو اولاد کو والدین کی طرف سے وہ قرض اتار دینا چاہیے، نہ کہ آپ اس لیے چھپائے رکھیں کہ اگر وہ نکالی تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا. یہ بڑی زیادتی ہوگی. اس میں اگر ایسی کوئی زیادتی ہو چکی ہے کہ اس وقت احساس نہیں تھا اور اب احساس ہوا ہے، تو اگر کوئی ایک بچہ بھی ادا کر دے گا تو اس کے والدین کو اس کی طرف سے وہ فائدہ پہنچے گا، ان کا ایک طرح سے فرض ادا ہو جائے گا. ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھا تھا کہ میری ماں پر روزے باقی تھے، کیا میں اگر ان کی طرف سے رکھوں تو رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے. تو اگر روزہ ایک قرض ہے تو زکوٰۃ بھی ایک قرض ہے اور ادا کر دینی چاہیے. اولاد پر ویسے بھی فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں جو ان کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ بھی ہو. اور
عام نفلی صدقے سے بہتر ہے اگر والدین پر کوئی فرض یا قرض عائد ہوتا ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ لوگوں کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے دفتر والے زکوٰۃ کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ نہیں، دوبارہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنا، بس ہو گئی۔ اور وہ حدیث آپ نے پڑھ لی نا کہ اگر وہ کسی غلط جگہ پر بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی، وہ آپ پہ ذمہ داری نہیں۔ وہ جیسے حدیث پڑھی تھی نا کہ ایک شخص نے زکوٰۃ دی اور وہ کسی مالدار کو مل گئی، کسی زانی کو مل گئی، تو اس کی طرف سے ادا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کی رقم کسی کی تعلیم پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو کیا اس کی ادائیگی اسی وقت پوری کرنی ہوگی یا ہر مہینے؟ کیونکہ بعض صورتوں میں والدین کو سال کی رقم لے کر رکھنے میں خرچ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، آپ اکٹھی بھی دے سکتے ہیں اور ہر مہینے بھی اس کو کر کے دے سکتے ہیں، لیکن ہر مہینے دینے میں پچھلی تو نہیں آپ ہر مہینے دیں گے، اس کو تو ڈیلے نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ آف دا ایئر آپ نے اتنی اور نکالنی ہے تو اس کو پہلے سے ہی سال میں تقسیم کریں، یہاں تک کہ جب آپ کا وقت آئے تو اس وقت کیا ہو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہو۔ کیونکہ جب فرض عائد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں۔ مثلا اگر مجھ پہ 10,000 زکوٰۃ آ رہی ہے اور میں اس کو 10 مہینوں پہ بانٹ دیتی ہوں تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ 10ویں مہینے میں معلوم نہیں میں ہوں گی یا نہیں۔ لیکن اگر مجھے اگلے سال بھی 10,000 دینی ہے تو اس صورت میں ابھی سے شروع کر دوں گی ہر مہینے دینا، یہاں تک کہ جب میرا سال مکمل ہوگا تو وہ زکوٰۃ بھی ساتھ پوری ہو چکی ہوگی۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی کو کوئی رقم قرض دی ہے، اس نے 2 یا 4 سال بعد لوٹائی، تو کیا رقم واپس ملنے کی صورت میں ان سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی جن میں رقم مقروض کے پاس رہی؟ نہیں، ان کی نہیں ادا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ ان دنوں میں اس کی ملکیت ہی نہیں تھی۔ جو وہ ملکیت واپس لوٹ کر آئی، اب مثلاً بعض اوقات لوگ قرض دیتے ہیں اور واپس ہی نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں اگر ان پہ زکوٰۃ بھی لاد دی جائے کہ وہ بھی نہیں واپس ملے اور الٹا وہ بھی دیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ایک دین میں شدت والی بات ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس واپس آ جائے، مثلاً 5 سال کے لیے کسی نے آپ سے پیسے لیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ 5 سال آپ پہ زکوٰۃ نہیں، جب آپ کو مل جائیں گے اور پھر آپ کے پاس 1 سال رہیں گے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ شروع کریں گے۔ سوال ہے، کیا کسی بھانجے بھتیجے کو جس کے ماں باپ بھی ہیں، تھوڑی بہت جائیداد بھی ہے، لیکن مالی حالت خراب ہے، تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے اس کو کوئی کاروبار چھوٹا موٹا شروع کرانے میں مدد دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل دی جا سکتی ہے، اور اس صورت میں اس کو دگنا اجر ہوگا۔ ایک اجر تو اس کو صدقے کا ہوگا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی زیادہ بہتر ہے کہ انسان کسی بھی اور کو دینے کی بجائے اسی کو دے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا کسی دینی ادارے یا اسکول کی بلڈنگ بنانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہے۔ کیا قرضدار خیرات کر سکتا ہے؟ برکت کے لیے زیادہ برکت اس میں ہوگی اگر مقروض اپنا جو قرض خواہ ہے اس کو قرض لوٹا دے۔ سوال ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہ اسی میں پوری ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ تو ایک حکومت کو دیا جاتا ہے اور اس کی پرسنٹیج اور نیت اور استعمال بالکل مختلف ہے اس سے جس کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک فرض عبادت ہے جس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، نصاب کی حد مقرر ہے، اس مال پہ سال گزرنا ضروری ہے، اور پھر صرف اغنیاء سے لی جائے گی اور فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ٹیکس کے ذریعے زکوٰۃ ہو جاتی ہے، تو ٹیکس ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً آپ اگر حج کے مقامات پر نیت کے بغیر جائیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، اوقات کے بغیر جائیں گے تو حج نہیں ہوگا۔ تو ہر عبادت کو ادا کرنے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ میں بھی وہ تمام شرائط مد نظر رکھنا ہوں گی۔ صرف کسی حکومت کا کسی شخص سے جبراً ٹیکس وصول کر لینا زکوٰۃ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی جو میری بہن بھی تھیں، ان کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے۔ ماں کے حصے انہیں جو سونا ملا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں، اگر وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، یعنی ہر بچے کے پاس اگر اتنا ہے کہ وہ نصاب کی حد کو پہنچ گئے تو پھر دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ وہ ان کی گود میں جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کے مال میں سے بھی زکوٰۃ نکالا کرتی تھی۔ سوال ہے، آپ نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی دوسرے ملک سے ڈالر کی شکل میں پیسے کسی کو دینے کے لیے بھیجتا ہے تو ہمیں ڈالر ہی آگے دینے چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر بھیجنے والے سے پوچھ کر ڈالر اپنے پاس رکھ لیں اور اتنی رقم دے دیں اور دینے والا بھی اس بات پر راضی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، باہم اس سے تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو مثال دی تھی وہ یہ کہ میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ میرے پاس الہدا کی ڈونیشن آتی ہے، تو میرے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اس ڈونیشن میں اگر ڈالر آ رہے ہیں یا پاؤنڈز آ رہے ہیں تو وہ میں اپنے گھر رکھ لوں
اور روپے چینج کر کر کے الہدا میں جمع کراتی رہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر ابھی ہم تعمیر کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں اور جس وقت اس میں خرچ ہوں گے اس وقت تو پاؤنڈ کی قیمت کچھ سے کچھ ہو جائے گی. تو یہ ایک طرح کی خیانت کے قریب بات ہے. ان چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے. یعنی جو لوگ جمع کر رہے ہوں خاص طور پر دوسروں کی طرف سے دوسروں کے بہاف پر، ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے. رہا یہ کہ مثلاً اگر میری کوئی بہن یا کوئی رشتہ دار بھیجتی ہے تو بعض اوقات وہ وہیں کنورٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے اتنے روپے دے دیں. تو اس صورت میں اگر اس کی رضامندی اس میں شامل ہو تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہوں اور گورنمنٹ سے اپنے ہی گھر کا کرایہ لے رہے ہوں تو یہ کیوں لیتے ہیں آپ؟ جب آپ کے پاس گھر ہے تو پھر آپ نہ لیں. ہر سال اکٹھا 70-80 ہزار کے قریب آگے تو کیا اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی؟ اس میں یہ کہ کوئی بھی اماؤنٹ جیسے آپ نے اپنا مکان کسی کو کرایہ پر دیا اور سالانہ آپ رینٹ لے رہے ہیں، اگر وہ رینٹ آپ کے پاس 1 سال کے لیے رہتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے. اور اگر آپ خرچ کر دیتے ہیں آتے ہی، یعنی آپ کے پاس جو ہی آیا اور آپ نے اسے آگے لگا دیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر کسی ماں نے بیٹی کو چند مہینے پہلے سونا دیا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا 1 سال بعد فرض ہوگا؟ جی ہاں، جس دن دیا اس کے 1 سال بعد آئے گا. اگر عورت کو اس کا شوہر منتھلی کچھ رقم دیتا ہے تو کیا اس رقم سے زکوٰۃ دے سکتی؟ جی ہاں دے سکتی ہے، کیونکہ اس کو اس نے اس کی ملکیت کر دی. جب وہ عورت کے ہاتھ میں دے دی تو وہ عورت کا مال ہو گیا، یعنی کہ جیب خرچ کے طور پہ دیتا ہے. اور اگر اس نے اس لیے دی کہ گھر کی ضروریات پوری کرے تو اس میں پھر اس سے پوچھ لے کہ میں اس میں سے زکوٰۃ بھی دے دوں گی، تو اس صورت میں دے سکتی ہے. کیا ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی؟ جی ہاں دی جا سکتی. اگر شوہر زکوٰۃ کے پیسے بخوشی دینے پر تیار ہو جائے تو پھر بھی عورت کی طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. یعنی مالی صدقات ایک دوسرے کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں. مثلا میں اگر اپنے والدین کے نام پر کوئی صدقہ کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں، اس نیت سے کہ اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچے. وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا نصاب اس ملک کی کرنسی کے مطابق لیں گے یا پھر پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے؟ کرنسی کا حساب نہیں، یہ تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. اگر کسی بھی کرنسی میں اس مطلوبہ معیار کو وہ پہنچ جاتی ہے رقم، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی پر، یہ چاندی کو نصاب بنایا جاتا ہے. 52 تولے چاندی کے نصاب کو جب پیسہ پہنچ جاتا ہے اور سال اس پہ گزر جاتا ہے، خواہ وہ ڈالر ہو یا روپے ہو یا دینار ہو، اس پہ زکوٰۃ آئے گی. زکوٰۃ اگر ہم شمسی مہینوں کے حساب سے نکال رہے ہیں تو اندازاً کتنے شمسی سال کے بعد ایک قمری سال کا اضافہ ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کے 1 سال کی اضافی زکوٰۃ نکال کر اپنا حساب قمری سال کے مطابق کر لیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے، ہر 3 سال میں 1 مہینے کا، اور میرا خیال ہے 36 سال میں پر تقریباً 36 ایئرز میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، یا 33 میں کچھ اس طرح. آپ خود اندازہ کر لیں ہر مہینے کا 10 دن کر کے. کسی نے بہت لمبے عرصے سے کسی چیز کی زکوٰۃ نہیں دی تو کیا پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جتنا بھی ممکن ہو آہستہ آہستہ اس فرض کو، یعنی نفل صدقہ کرنے سے پہلے آئندہ ہر چیز زکوٰۃ کی نیت سے دیں تاکہ فرض ادا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.